ان کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی چاہتے تھے کہا، اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لا چکے ہیں اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے، یا پھر تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، چاہے ہم واپس آنے پر راضی بھی نہ ہوں، اگر ہم تمہاری ملت میں واپس آ جائیں جبکہ اللہ ہم کو اس گمراہی سے نجات دے چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا یقیناً ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا، اور ہم سے تو یہ ہرگز بھی نہ ہوگا کہ ہم تمہاری ملت میں واپس آ جائیں سوائے اس کے کہ ہمارا پالنے والا مالک ہی چاہتا ہو۔ ہمارے پالنے والے مالک کا علم تو ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے پورا بھروسہ کر رکھا ہے۔ اے ہمارے مالک، تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک فیصلہ فرما دے، کیونکہ تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو یقیناً تم اس صورت میں نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ پس انہیں زلزلے نے آن پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں الٹے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ غرض جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا وہ ایسے برباد ہوئے کہ جیسے کہ وہ ان گھروں میں کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے۔ شعیب علیہ السلام کے جھٹلانے والے ہی آخر کار نقصان اٹھانے والے ٹھہرے۔ پس شعیب علیہ السلام نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ اے میری قوم، بے شک میں نے تو اپنے پالنے والے مالک کے پیغامات تمہیں پہنچا دی اور تمہاری بھلائی بھی بہت چاہی تھی، پھر اب میں اس قوم پر کیوں اور کیسے افسوس کروں جو حق کو قبول کرنے ہی سے انکار کرتی ہو۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا ہو اور اس کے جھٹلانے پر ہم نے پہلے اس بستی کے لوگوں کو تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو تاکہ وہ لوگ شاید عاجزی پر اتر آئیں، پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا تاکہ وہ ہماری نعمتوں ہی کی وجہ سے ہماری بات مان لیں، یہاں تک کہ وہ لوگ خوب پھولے پھلے اور کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادا پر بھی اچھے اور برے دن آتے رہے ہیں۔ آخر کار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی، اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور برائیوں سے بچ کر فرائض الہیہ کو ادا کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تو حق کو خوب جھٹلایا، لہٰذا ہم نے انہیں اسی چیز کی سزا میں پکڑ لیا جو برائی وہ کمایا کرتے تھے۔ پھر کیا اب بھی بستیوں والے اس بات سے نہیں ڈرتے کہ ہمارا عذاب ان پر اچانک رات کے وقت آ جائے جبکہ وہ سوئے پڑے ہوں؟ کیا بستیوں والے اب بھی اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب ان پر دن چڑھے آ جائے جبکہ وہ کھیل کود رہے ہوں؟ کیا وہ لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں، حالانکہ اللہ کی تدبیر سے صرف وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو نقصان اٹھا کر تباہ و برباد ہونے والی ہو؟ کیا اس بات سے ان لوگوں نے جو پہلے کے مالکوں کے بعد اب زمین کے مالک ہوئے ہیں یہ سبق نہیں سیکھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں تو ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر کفر کے نشان کی مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ بھی نہیں سن سکتے۔ یہی وہ بستیاں ہیں جن کی کچھ خبریں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، اور یقیناً ان بستیوں کے رسول ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں، دلیلیں اور حقیقتیں لے کر آئے تھے، مگر جس چیز کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے پھر اسے وہ ماننے والے نہ تھے۔ دیکھو اس طرح اللہ حق کے منکروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں سے بہت سوں کو اپنے عہد کا پابند نہ پایا اور ان میں سے بہت سوں کو حد سے گزر جانے والا نافرمان پایا۔ پھر ان قوموں کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور دلیلوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ناانصافی کی۔ بس دیکھ لو کہ ان فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، میں تمام جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، مجھ پر لازم ہے کہ میں اللہ کے متعلق
حق کے سوا کچھ نہ کہوں۔ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے پالنے والے مالک کی طرف سے کھلی ہوئی دلیلیں لے کر آیا ہوں، پس تو میرے ساتھ میری قوم بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ فرعون نے کہا، اگر تو کوئی نشانی یا معجزہ لے کر آیا ہے تو اسے پیش کر، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا پھینکا تو یکایک وہ ایک جیتا جاگتا ظاہر بظاہر اژدہا بن گیا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ جیب سے نکالا تو وہ یکایک سب دیکھنے والوں کے لیے چمک رہا تھا۔ اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا، حقیقتاً یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دینا چاہتا ہے، پس اب تم کیا حکم دیتے ہو؟ وہ سب بولے، اس کو اور اس کے بھائی کو مہلت دے کر انتظار میں رکھو اور اکٹھا کرنے والوں کو تمام شہروں میں بھیج دو تاکہ وہ ہر ماہر فن جادوگر کو تمہارے پاس لے آئیں۔ پس تمام ماہر ترین جادوگر فرعون کے پاس آ کر کہنے لگے، اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا کوئی صلہ تو ضرور ملے گا۔ فرعون نے کہا، ہاں صلہ بھی ملے گا اور یقیناً تم میرے مقربین یعنی میرے بہت ہی قریبی درباریوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب وہ بولے، اے موسیٰ علیہ السلام، تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تم ہی پھینکو۔ پھر جب انہوں نے پھینکا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان کو ڈرا بھی دیا، اور اسی طرح وہ بہت ہی زبردست جادو بنا لائے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کر دیا کہ اپنا ڈنڈا پھینک۔ پھر کیا تھا، وہ ڈنڈا ان سب جھوٹ موٹ کے بنائے ہوئے طلسموں کو نگلتا چلا گیا۔ اس طرح حق واضح اور ثابت ہو گیا، اور جو کچھ وہ کرتے تھے وہ سب کا سب جھوٹ اور باطل ہو کر رہ گیا۔ پس وہ سب کے سب وہیں مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر واپس لوٹے، اور سب کے سب جادوگروں کو حقیقت کے ادراک نے سجدے میں گرا دیا۔ وہ کہنے لگے، ہم نے تمام جہانوں کے پالنے والے مالک کو مان لیا، اسی پالنے والے مالک کو جسے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام مانتے ہیں۔ فرعون نے کہا، قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر کیسے ایمان لے آئے؟ یقیناً یہ کوئی چال یا خفیہ سازش تھی جو تم نے اس شہر میں اس لیے کی تاکہ تم اس کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو۔ اچھا، تو اب بہت جلد تمہیں اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ وہ بولے، بے شک ہم اپنے پالنے والے مالک کی طرف لوٹنے والے ہیں، تو جو ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ تو اس جرم کے سوا کچھ نہیں کہ ہم کیوں اپنے پالنے والے مالک کی نشانیوں پر ایمان لے آئے جبکہ وہ ہمارے سامنے آ چکیں۔ تو اے ہمارے پالنے والے مالک، ہم پر صبر کا دہانہ کھول دے اور ہمیں دنیا سے اس حال میں اٹھا کہ ہم تیرے مسلم یعنی تیرے ہی فرما بردار ہوں۔ فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، کیا تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو اس لیے چھوڑ دے گا کہ وہ زمین پر فساد پھیلائیں، حالانکہ وہ تمہیں اور تمہارے معبودوں کو بھی چھوڑ چکے ہیں؟ فرعون نے جواب دیا، ہم عن قریب ان کے بیٹوں کو تو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور ہم یقیناً ان پر غالب ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، یقیناً زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث یعنی اسی کو مالک بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو خدا کے عائد کیے ہوئے فرائض کو ادا کرتے ہیں اور برائیوں سے بچتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا، ہم تو تیرے آنے سے پہلے بھی ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا پالنے والا مالک تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں ان کی جگہ لینے والا بنا دے، پھر وہ دیکھے کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ پھر ہم نے فرعون کی اولاد کو کئی سالوں تک متواتر قحطوں اور پیداوار کے نقصانات میں پکڑے رکھا کہ شاید اس طرح ان کو ہوش آ جائے، مگر جب بھی انہیں کوئی فائدہ یا بھلائی ملتی تو وہ کہتے، ہم تو اسی کے مستحق ہیں، اور جب کوئی
نقصان یا برائی آن پہنچتی تو وہ اسے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے، حالانکہ در حقیقت ان کی نحوست تو اللہ کے ہاں ہے، مگر ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تو جب بھی چاہے ہم پر جادو کرنے کے لیے خواہ کوئی بھی نشانی لیا، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں۔ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، چچڑیاں اور سسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے اور خون تک برسا دیا۔ یہ سب کھلی ہوئی نشانیاں تھیں جو الگ الگ دکھائی گئیں، مگر وہ تکبر اور سرکشی ہی کیے چلے جا رہے تھے، اور وہ واقعاً بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ جب کبھی انہیں کوئی سزا دی جاتی تو وہ کہتے، اے موسیٰ، تجھے اپنے مالک کی طرف سے جو عہدہ حاصل ہے اس کی بنا پر اپنے پالنے والے مالک سے ہمارے لیے دعا کر۔ اگر اس دفعہ تو نے ہم سے یہ سزا اٹھوا دی تو ہم تیری بات ضرور مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ ضرور بھیج دیں گے۔ مگر جب ہم ان سے ایک وقت تک کے لیے، جس تک کہ وہ پہنچنے والے تھے، سزا ہٹا لیتے تو وہ فوراً اپنا عہد توڑ ڈالتے۔ آخرکار ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر ڈالا، کیونکہ انہوں نے ہماری دلیلوں اور نشانیوں کو جھٹلایا تھا، اور وہ ان سے بالکل بے پرواہ ہو گئے تھے، اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور کر دیے گئے تھے اس زمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے اپنی برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے پالنے والے مالک کا اچھا کلمہ، وعدہ اور حکم پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا جو چیزیں وہ بناتے تھے، جو عمارتیں وہ اونچی اٹھایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر کے پار گزارا، اور پھر وہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو اپنے بتوں کی عبادت میں لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا، تم لوگ بڑی جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ یہ لوگ جس دین میں ہیں وہ یقیناً تباہ و برباد ہونے والا اور تباہ کر دینے والا ہے، اور جو کام وہ کر رہے ہیں وہ تو سراسر باطل یعنی بالکل غلط ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر تمہارے لیے کوئی دوسرا معبود تلاش کروں؟ حالانکہ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ وقت تو یاد کرو جب ہم نے فرعون کی اولاد سے تمہیں نجات دی، وہ تمہیں سخت سے سخت سزا دیا کرتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کیا کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے مالک کی طرف سے تمہارا بڑا ہی سخت امتحان تھا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور بعد میں 10 دن اور ملا کر اسے پورا کیا۔ اس طرح اس کے پالنے والے مالک کی مدت 40 راتوں میں پوری ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جاتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا، تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ان کی اصلاح بھی کرتے رہنا، اور خرابی یا فساد پیدا کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ معلوم ہوا کہ نبی کا جانشین خود نبی ہی مقرر کرتا ہے، امت مقرر نہیں کر سکتی۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر آئے اور ان کے پالنے والے مالک نے ان سے کلام کیا تو انہوں نے درخواست کی، اے میرے پالنے والے مالک، تو مجھے خود کو دکھا کہ میں تجھے دیکھ لوں، یعنی مجھے اتنی طاقت دے کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ فرمایا، تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، لیکن ذرا تو اس پہاڑ کی طرف تو دیکھ، اگر یہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو البتہ تو مجھے عنقریب دیکھ لے گا۔ پس جب اس کے پالنے والے مالک نے پہاڑ پر تجلی کی، یعنی اپنے پیدا کیے ہوئے نور کی چمک ڈالی، تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب انہیں ہوش آیا تو بولے، پاک ہے تیری ذات، میں نے تو تیری ہی طرف رجوع کر لیا ہے، اور میں تو سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، حقیقتاً میں نے ہی تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ تو میری پیغمبری کا کام کرے اور مجھ سے بات چیت بھی کرے، بس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے
اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر چیز کی نصیحت کی اور ہر پہلو کے متعلق واضح تفصیل تختیوں پر لکھ دی، اور اس سے کہا اب تم ان ہدایات کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کی اچھائیوں کو اختیار کرے۔ ان قریب میں تمہیں حد سے بڑھ جانے والے نافرمانوں کا ٹھکانہ دکھا دوں گا، اور جو لوگ زمین پر ناحق بڑے بنتے ہیں میں ان کو ان قریب اپنی نشانیوں اور احکامات سے پھیر دوں گا۔ وہ اگر میری تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تو بھی وہ ان کو نہ مانیں گے، اگر وہ سیدھا نیکی کا راستہ دیکھ بھی لیں گے تو بھی اپنا راستہ نہ بنائیں گے، اور اگر وہ گمراہی کا ٹیڑھا راستہ دیکھ لیں گے تو اسے فوراً اپنا راستہ بنا لیں گے۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے حقیقتاً ہماری نشانیوں اور دلیلوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ تو جس کسی نے بھی ہماری نشانیوں، دلیلوں، باتوں اور احکامات کو اور ہم سے آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ کیا ان کو سوائے اس کے کہ وہ جو کیا کرتے تھے کچھ اور بدلہ دیا جائے گا؟ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے پیچھے اپنے زیورات سے ایک بچھڑا بنا لیا، اس کے جسم میں سے گائے کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ وہ تو ان سے بات ہی نہ کر سکتا تھا اور نہ انہیں سیدھا راستہ بتاتا تھا؟ اس کے باوجود انہوں نے اسے اپنا معبود یعنی اپنا خدا بنا لیا۔ وہ واقعاً بڑے سخت گناہگار اور ظالم تھے۔ پھر جب ان کی حماقت کا جادو خود ان کے ہاتھوں سے ٹوٹا، یا جب وہ اپنی حماقت پر خود حد سے زیادہ شرمندہ ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ واقعاً بالکل گمراہ ہو چکے ہیں، تب وہ کہنے لگے اگر ہمارا مالک ہم پر رحم نہ کرے گا اور ہمیں معاف نہ کرے گا تو ہم تو بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف غصے اور رنج میں بھرے ہوئے پلٹے تو کہنے لگے میرے بعد تم نے میری بہت ہی بری جانشینی کی۔ کیا تم نے اپنے مالک کے حکم میں جلدی کی؟ یعنی کیا تم سے اتنا صبر بھی نہ ہوا کہ تم اپنے مالک کے احکامات کے آنے کا انتظار کر لیتے؟ اور تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی ہارون کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ بولے اے میرے ماں جائے، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھ لیا اور قریب تھا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر ڈالتے، پس آپ علیہ السلام مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں اور اس گناہ گار ظالم قوم کے ساتھ مجھے شامل نہ کریں۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پالنے والے مالک، مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما یا ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جواب میں اللہ نے ارشاد کیا جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا ان پر تو ضرور ان کے مالک کی طرف سے ان قریب غضب اور دنیا کی زندگی ہی میں ذلت پہنچے گی۔ جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی اور ایمان بھی لے آئے تو یقیناً اس توبہ اور ایمان کے بعد تیرا پالنے والا مالک ضرور معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں جن کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے مالک سے ڈرتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ پھر جب ان کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے مالک، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھے پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہم سب کو اس کام کے بدلے میں ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے احمق لوگوں نے کیا ہے؟ یہ تو تیرا امتحان ہے جس کے ذریعے تو جسے چاہے گمراہی میں چھوڑ دے اور جسے چاہے توفیق ہدایت بخش دے۔ تو ہی ہمارا سرپرست ہے، پس ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما
اور تو سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دے، ہم نے تو تیری ہی طرف رجوع کر رکھا ہے۔ اللہ نے جواب میں فرمایا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، تو ان قریب میں اپنی رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو میری نافرمانی سے بچیں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری باتوں اور احکامات کو مانیں گے، وہ لوگ جو اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی امی مکی کی پیروی کریں گے، جس کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وہ انہیں نیک کاموں کا حکم دیتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے، وہ ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ خود ساختہ بیہودہ رسموں کے بوجھ اور توقوں کو اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ سماجی اور سیاسی بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ پھر وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کو قوت پہنچائی اور اس کی مدد کی اور اس نور ہدایت کی پیروی کی جو اس کے ساتھ ساتھ نازل ہوا، تو وہی لوگ دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے انسانوں، یقیناً میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغام لانے والا ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، پس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی مکی پر، جو خود بھی اللہ اور اس کے کلمات پر یقین رکھتا ہے، اور اسی کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت بھی کرتا تھا اور اسی حق کے مطابق انصاف بھی کرتا تھا، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں گروہ کر کے تقسیم کر دیا تھا، اور ہم ہی نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی جب اس کی قوم نے اس سے پانی طلب کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر آدمی نے اپنا اپنا گھاٹ بھی پہچان لیا۔ پھر ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ان پر من و سلویٰ بھی اتارا، پھر کہا کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تمہیں بخشی ہیں، مگر اس کے بعد جو کچھ بھی انہوں نے کیا تو اس سے ہمارا کچھ نقصان نہیں ہوا، بلکہ وہ خود اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں آباد ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو روزی حاصل کرو، اور حتیٰ یعنی توبہ توبہ کہتے ہوئے اور دروازے میں شکر کا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور نیکی کرنے والوں کو ان قریب اور زیادہ بھی عطا کریں گے۔ مگر جو لوگ ان میں سے ظالم اور گناہ گار ہو گئے تھے، انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی دوسری بات سے بدل دیا، پس ہم نے ان کے اسی ظلم اور زیادتی کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے اس بستی کا حال تو پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، جب وہ سبت یعنی ہفتہ کے دن زیادتی کیا کرتے تھے، اور یہ مچھلیاں ہفتہ ہی کے دن ابھر کر سطح سمندر پر ان کے سامنے آ جاتی تھیں، اور ہفتہ کے سوا باقی دنوں میں سامنے نہ آتی تھیں۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو امتحان میں ڈال رہے تھے۔ اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے یہ کہا کہ تم ان لوگوں کو نصیحت ہی کیوں کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم تو یہ سب کچھ اپنے مالک کے سامنے اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس امید پر بھی کرتے ہیں کہ شاید اس طرح یہ لوگ خدا کی نافرمانی سے بچنے لگیں۔ بالآخر جب وہ لوگ ہماری ہدایات کو بالکل ہی بھول گئے جو انہیں بار بار یاد دلائی گئی تھیں،
تب ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو لوگوں کو برائی سے روکتے اور بچاتے تھے، مگر باقی ان سب لوگوں کو جنہوں نے ظلم اور زیادتی کی تھی ہم نے بڑی ہی سخت سزا میں پکڑ لیا۔ اسی نافرمانی، سرکشی اور حد سے گزر جانے کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے، پھر جب انہوں نے پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تب ہم نے کہا کہ اب تم ذلیل ہو کر بندر بن جاؤ گے۔ اور یاد کرو جب تمہارے پالنے والے مالک نے یہ اعلان کیا کہ ان پر قیامت تک برابر ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین سزا دیں گے۔ یقیناً تیرا مالک بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا بھی ہے۔ اور ہم نے انہیں زمین میں گروہ در گروہ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کچھ لوگ تو ان میں سے نیک تھے اور کچھ ان سے مختلف یا برعکس تھے۔ پھر ہم ان کا اچھے اور برے حالات سے امتحان لیتے رہے تاکہ شاید یہ لوگ برائی سے باز آ جائیں۔ پھر اگلی نسلوں کے بعد ان کے ایسے ناخلف اور نا اہل جانشین ہوئے جو کتاب کے وارث تو بن بیٹھے مگر وہ اس سے اس حقیر دنیا کے فائدے سمیٹتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو عنقریب معاف کر دیا جائے گا، حالانکہ اگر اس جیسا مال پھر ان کے سامنے آ جائے تو وہ اسے بھی لپک کر لے لیں گے۔ کیا ان سے کتاب کا یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے متعلق سچی بات کے سوا کوئی بات نہ کہیں گے؟ جبکہ جو کچھ بھی اس کتاب میں تھا وہ انہوں نے پڑھ بھی لیا تھا، اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ آخرت کا گھر خدا سے ڈرنے والوں اور برائیوں سے بچنے والوں ہی کے لیے بہترین جگہ ہے۔ کیا تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے؟ جو لوگ کتاب کو تھام کر اس کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز کو بھی قائم کر رکھا ہے، تو یقیناً ایسے نیک کردار اصلاح کرنے والے لوگوں کا اجر ہم ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے ان پر پہاڑ کو ہلا کر اس طرح معلق کر دیا تھا کہ گویا وہ ایک سائبان یا چھتری بن گیا تھا، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ان پر گرنے ہی والا ہے۔ اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کچھ ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم غلط کاموں سے بچتے ہوئے فرائض الہیہ کو ادا کر سکو۔ اور جب تمہارے پالنے والے مالک نے اولاد آدم کو ان کی پشتوں سے نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا پالنے والا مالک نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ہاں ضرور، آپ ہی ہمارے پالنے والے مالک ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا تھا کہ روز قیامت کہیں تم یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے، یا کہیں یہ نہ کہہ دو کہ اصل شرک تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ان کی نسل سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے ہم بھی بے سوچے سمجھے شرک کرنے لگے۔ تو کیا جو کچھ کہ ہم سے پہلے کے غلط کاروں اور باطل پرستوں نے کیا اس کے سبب تو ہم کو ہلاک کر ڈالے گا؟ اور اس طرح ہم اپنی باتوں، حقیقتوں کی نشانیوں اور دلیلوں کو واضح طور پر تفصیل سے بیان کرتے ہیں، اور یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ شاید اس طرح حق کی طرف لٹ آئیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کا واقعہ تو بیان کیجئے جسے ہم نے اپنی نشانیاں یعنی حقیقتوں کا علم عطا کیا تو ان کی پابندیوں سے نکل بھاگا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا یہاں تک کہ وہ گمراہوں میں شامل ہو کر ہی رہا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان حقیقتوں کے علم کی وجہ سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو خود زمین کی پستیوں سے لگ گیا اور اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑا رہا، تو آخرکار اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی۔ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان باہر نکالے رہے، اور اگر اسے یوں ہی چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے ہی رہے، یعنی سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ اس کی ایک ہی حالت رہے۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں اور نشانیوں کو جھٹلایا۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ واقعات اور حکایات سناتے ہی رہیے، شاید کہ وہ غور کرنے لگیں۔ کیا ہی بری مثال ہے
ایسے لوگوں کی کہ جنہوں نے ہماری باتوں، حقیقتوں اور نشانیوں کو جھٹلایا، اور اس طرح وہ خود اپنے ہی اوپر ظلم ڈھاتے رہے۔ غرض جسے خدا ہدایت کرے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں چھوڑ دے تو وہی لوگ وہ ہیں جو ہر طرح کا گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ ان کے پاس دل و دماغ تو ہیں مگر وہ ان سے سوچتے ہی نہیں، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے ہی نہیں، ان کے پاس کان تو ہیں مگر وہ ان سے حق بات کو سنتے ہی نہیں، وہ تو بالکل جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ یہ وہ ہیں جو بالکل مدہوش اور غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ سے تو بس وہ نام مخصوص ہیں جو بہت ہی اچھے ہیں، یا اللہ تو صرف اچھے ناموں ہی کا مستحق ہے، اس لیے اس کو اچھے ہی ناموں کے ذریعے سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو خدا کے نام از خود رکھ لیتے ہیں یا اس کے ناموں کے سلسلے میں غلط راستہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں انہیں اس کی سزا ضرور مل کر ہی رہے گی۔ اور ہماری مخلوق میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ٹھیک ٹھیک حق کا راستہ بھی بتاتے ہیں اور حق کے مطابق انصاف بھی کرتے ہیں، مگر جن لوگوں نے ہماری نشانیوں اور حقیقتوں کو جھٹلایا ہے تو ہم انہیں آہستہ آہستہ اپنی پکڑ میں لیں گے، یا ہم انہیں بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی، اور اس طرح میں انہیں ڈھیل پر ڈھیل دیے جا رہا ہوں، اور میرا منصوبہ تو بڑا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ تو کیا وہ یہ سوچتے ہی نہیں کہ ان کے ساتھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی قسم کی کوئی دیوانگی کا اثر نہیں؟ وہ تو صرف ایک واضح طور پر کھول کھول کر برے انجام کے سامنے آنے سے پہلے اس کے خطرے سے ہوشیار کرنے والا ہے۔ کیا انہوں نے آسمان اور زمین کے انتظامات اور کارخانہ قدرت پر اور ہر اس چیز پر جسے خدا نے پیدا کیا ہے کبھی غور ہی نہیں کرتے؟ اور کیا انہوں نے کبھی یہ تک نہیں سوچا کہ ان کی موت اب بالکل ہی قریب آ چکی ہے، تو اب اس کے بعد آخر وہ کس بات کو مانیں گے؟ غرض جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے، معلوم ہوا کہ حقیقتوں پر غور نہ کرنے والوں ہی کو خدا گمراہی میں چھوڑا کرتا ہے، اور اس کے لیے تو پھر کوئی سیدھا راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا، اور خدا انہیں ان کی سرکشی میں دل کے اندھے بنے رہنے پر بھٹکا ہوا چھوڑ دیا کرتا ہے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آخر قیامت کا وقت کب نازل ہوگا؟ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو بس میرے پالنے والے مالک ہی کے پاس ہے، اور اسے وہی اپنے وقت پر ظاہر کرے گا۔ آسمان اور زمین پر وہ وقت بڑا ہی سخت اور بھاری ہوگا، وہ وقت تم پر اچانک آ جائے گا۔ یہ لوگ اس وقت کے متعلق تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کے رازدار ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیے کہ میں تو خود اپنی ذات تک کے لیے کسی فائدے اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ جو کچھ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اگر میں خود غیب یعنی چھپی ہوئی حقیقتوں کا علم از خود جان سکتا تو اپنے لیے بہت سے فائدے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان ہی نہ پہنچتا۔ میں تو صرف بروں کو برے انجام سے ڈرانے والا اور اچھے لوگوں کو اچھے انجام کی خوشخبری دینے والا ہوں۔ لوگوں کے لیے جو میری بات مانے، وہی خدا ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کی زوج کو بنایا تاکہ وہ اس کے پاس سکون پائے۔ پھر جب اس مرد نے اس عورت کو ڈھانک لیا تو اس عورت نے اس کا ہلکا سا حمل بوجھ لے لیا، جسے لیے وہ چلنے پھرنے لگی۔ پھر جب اس حمل کا بوجھ بڑھا تو ان دونوں میاں بیوی نے مل کر اپنے پالنے والے مالک اللہ سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں ایک صحیح سالم اور اچھا سا بچہ عطا فرما دیا تو ہم ضرور تیرے شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اگر جب اللہ نے ان کو ایک اچھا اور صحیح سالم بچہ عطا کر دیا تو وہ دونوں خدا کی اس بخشش و عطا میں دوسروں کو خدا کا شریک ٹھہرانے لگے، جبکہ اللہ ان چیزوں سے بہت ہی بلند ہے جنہیں یہ لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔
کیا وہ لوگ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو خود تو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ تو ان شریک ٹھہرانے والوں ہی کی کوئی مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ اگر تم انہیں ٹھیک راستے کی طرف بلاؤ تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں گے، چاہے تم ان کو پکارو یا خاموش رہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جن کو تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر خدا سمجھ کر پکارتے ہو وہ تو تمہارے ہی جیسے اللہ کے بندے ہیں۔ اچھا تو ان کو پکارے جاؤ، ان سے دعائیں مانگے جاؤ، تب جانے کہ وہ تمہاری حاجتیں پوری کریں یا تمہاری پکار اور دعاؤں کا جواب ہی دے دیں اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ کیا وہ پیر رکھتے ہیں کہ ان سے وہ چلتے ہوں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ جھپٹ کر کچھ اٹھاتے ہوں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں؟ کیا ان کے کان ہیں کہ جن سے وہ سنتے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ اچھا تم پکارو اپنے تمام ٹھہرائے ہوئے خدا کے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف چالیں بھی چلو اور مجھے بچنے کی مہلت بھی نہ دو۔ حقیقت میں میرا سرپرست، حامی اور مددگار تو خدا ہے جس نے یہ کتاب اتاری، اور وہ تمام اچھے کام کرنے والے نیک لوگوں کی سرپرستی اور مدد کرتا ہے، بخلاف اس کے تم خدا کو چھوڑ کر جنہیں خدا سمجھ کر پکارتے ہو وہ نہ تو تمہاری ہی کچھ مدد کر سکتا ہے اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتا ہے، بلکہ اگر تم انہیں سیدھے راستے پر آنے کی دعوت بھی دو تو وہ سن بھی نہیں سکتے، اگرچہ بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ان کو دکھائی تک نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرمی کرنے اور معاف کرنے کا طریقہ اختیار کیجیے، نیک کاموں کی تلقین و ترغیب دیجیے اور جاہلوں سے بے توجہی اور بے اعتنائی فرمائیے، اور اگر کبھی شیطان آپ کو بھڑکانے کی کوشش کرے تو اللہ کی پناہ مانگیے، یقیناً وہ بڑا سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ برائیوں سے بچتے ہوئے خدا کے عائد کیے ہوئے فرائض کو ادا کرتے ہیں، انہیں جب کبھی شیطان کی طرف کا کوئی خیال پیدا ہوتا ہے تو وہ فوراً ہوشیار ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ رہے ان کے شیطانوں کے بھائی بند تو وہ انہیں گمراہی کی طرف کھینچے ہی چلے جاتے ہیں اور انہیں گمراہ کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے کوئی نشانی، حقیقت، دلیل یا معجزہ پیش نہیں کرتے اس وقت تک یہ لوگ کہتے رہتے ہیں کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے کوئی نشانی یا معجزہ کیوں نہ منتخب کیا۔ ان سے کہیے میں تو صرف اس وحی یعنی خدائی اشارے اور پیغام کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس میرے پالنے والے مالک کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، اور یہ قرآن تمہارے پالنے والے مالک کی طرف سے کھلی ہوئی نشانیاں، بصیرت کی روشنیاں اور سراسر ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مانیں اور قبول کریں۔ اور جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے پوری توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ صبح و شام اپنے پالنے والے مالک کو دل ہی دل میں عاجزی کے ساتھ ڈرتے ہوئے یاد کرتے رہو، ایسی آواز میں جو حد سے زیادہ اونچی نہ ہو اور غفلت کرنے والے بے خبروں میں سے نہ ہو جاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ جو فرشتے تمہارے پالنے والے مالک کے نزدیک ہیں یا اس کی بارگاہ میں قرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اس کی بندگی یا اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اسی کی تسبیح یعنی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور اسی کے آگے سجدے میں جھکے رہتے ہیں۔ اللہ کی نام کی مدد طلب کرتی ہوں جو سب کو بے حد فیض پہنچانے والا اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انفال یعنی مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ انفال یعنی غنیمتیں تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے مخصوص ہیں، لہٰذا اللہ کو ناراض کرنے سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات ٹھیک رکھو، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ سچے اور خاص ایمان والے تو بس وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر
ذکر ہو جائے تو ان کے دل سہم جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان و یقین اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ لوگ اپنے پالنے والے مالک پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہی لوگ نماز کو بھی پابندی کے ساتھ قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خیرات کرتے ہیں۔ یہی لوگ حقیقی سچے اور پکے مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے پالنے والے مالک کے ہاں بڑے بڑے مرتبے اور درجے ہیں، اور ان کی غلطیوں کی معافی اور عزت آبرو والی بہترین روزی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار نے آپ کو حق اور حکمت کے ساتھ بالکل صحیح سلامت آپ کے گھر سے نکالا تھا، اور مسلمانوں کی ایک جماعت کو یہ بات گوارا نہ تھی۔ وہ لوگ آپ سے حق یعنی صحیح طریقہ کار کے بارے میں بحث مباحثہ اور جھگڑا کر رہے تھے، جبکہ صحیح طریقہ کار تو اچھی طرح ظاہر ہو چکا تھا۔ پھر بھی ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ موت کی طرف لے جائے جا رہے ہوں، اس حال میں کہ وہ اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ حالانکہ یہ وہ وقت تھا کہ جب اللہ تم لوگوں سے یہ وعدہ کر رہا تھا کہ کفار مکہ کے دونوں گروہوں یعنی تجارتی قافلہ یا قریش کے لشکر میں سے ایک گروہ ضرور تمہارے ہاتھ آ جائے گا، مگر تم یہ چاہتے تھے کہ بغیر کیل کانٹے اور فوجی ساز و سامان والا کمزور گروہ تمہارے ہاتھ آ جائے، مگر اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے احکامات سے حق کو حق ثابت کر دکھائے اور کافروں کی اصل نسل اور جڑ بنیاد تک کو کاٹ کر رکھ دے، تاکہ حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو تباہ و برباد کر ڈالے، چاہے مجرم اور بدعمال لوگوں کو کتنا ہی ناگوار اور ناپسند کیوں نہ ہو۔ یہ وہی وقت تھا کہ جب تم لوگ اپنے پالنے والے مالک سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی اور جواب دیا کہ میں تمہاری مدد لگاتار 1000 فرشتے بھیج کر کروں گا۔ یہ امداد غیبی اس لیے تھی کہ یہ تمہارے لیے خوش کر دینے والی خبر بن جائے اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، ورنہ حق کی مدد اور فتح تو خدا کے سوا کسی اور کے ہاں سے ہوا ہی نہیں کرتی۔ یقیناً اللہ بڑا ہی زبردست، غالب اور بالکل ٹھیک دانائی کے ساتھ کام کرنے والا ہے۔ اور وہ وقت جب خدا نے تم پر اپنی طرف سے نیند یا غنودگی کو طاری کر دیا تاکہ تم پر اطمینان اور بے خوفی کا عالم طاری رہے، اور آسمان سے تم پر پانی بھی برسا رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے تمہاری پاکی اور طہارت کا سامان فراہم کر دے، اور تم سے شیطانی خیالات کی نجاست کو بھی دور کر دے، اور تمہاری ہمت بندھا کر تمہارے دلوں میں سکون اور مضبوطی پیدا کر دے، اور اس طرح تمہارے قدموں کو جما دے۔ اور وہ وقت جب تمہارا پالنے والا مالک فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ایمانداروں کو ثابت قدم رکھ کر جمائے رکھنا، میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں تو تم ان کی گردنوں پر کاری ضربیں مارو اور ان کے ہر جوڑ پر خوب چوٹیں لگاؤ۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے گا تو بلا شبہ اللہ بھی سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ تو لو، یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس سزا کا مزہ چکھو، اور یہ بھی جان رکھو کہ اصل میں حق کے انکار کرنے والوں کی اصلی سزا تو جہنم کی ابدی آگ ہے۔ ایمان والو، جب تمہاری کافروں سے لشکر کی صورت میں جنگ ہو تو تم ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیراؤ۔ جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری تو وہ اللہ کے غیظ و غضب میں گھر جائے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بہت ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے، سوائے اس کے کہ وہ جنگی چال کے طور پر کسی طرف ہٹ کر پینترا بدل رہا ہو
یا کسی اپنی دوسری فوج سے جا ملنے یا پناہ لینے کے لیے ایسا کر رہا ہو، بس حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگوں نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر جب مٹھی بھر خاک پھینکی تو اصل میں وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، اور یہ اس لیے تھا تاکہ اللہ مومنوں کو ایک اچھی آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے۔ یقیناً اللہ تو بڑا سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ خدا کا فضل و کرم تو تم لوگوں کے ساتھ ہی ہے، اور جہاں تک منکرین حق کا تعلق ہے تو خدا منکرین حق کی ترکیبوں اور چالوں کو کمزور کر کے اور شکست دے کر رہے گا۔ تو اب ان حق کے منکروں سے کہہ دو، اگر تم فیصلہ ہی چاہتے ہو تو لو، فیصلہ تو تمہارے سامنے آ گیا۔ اگر اب بھی تم اپنی شرارتوں اور کفر سے باز آ جاؤ تو یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور اگر پھر تم وہی کرو گے تو پھر ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے، اور تمہاری جمعیت چاہے کتنی ہی تعداد میں زیادہ کیوں نہ ہو، وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آ سکے گی، کیونکہ جانے رہو کہ بلا شبہ خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، اور ان کا حکم سننے کے بعد اس سے منہ نہ موڑو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم نے سنا، حالانکہ وہ کسی کی سنتے ہی نہیں ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ خدا کے نزدیک بدترین قسم کے چلنے پھرنے والے جاندار یا حیوان وہ بہرے اور گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام ہی نہیں لیتے۔ اگر اللہ ان میں ذرا سی بھی بھلائی یا خوبی جانتا تو ضرور ان کو سننے کی توفیق عطا فرماتا، لیکن کیونکہ ان میں ذرا سی بھی کوئی خوبی اور حق طلبی ہے ہی نہیں، اس لیے اگر خدا ان کو حق کی بات سنواتا تو وہ ضرور بے پرواہی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر جواب دو جبکہ وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندہ کر دے گی، اور یہ جان رکھو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو کر آڑ بن جاتا ہے، اور اسی کی طرف تم جمع بھی کیے جاؤ گے۔ اور بچو اس فتنہ و بلا سے جو لازمی طور پر صرف انہی لوگوں سے مخصوص نہ رہے گا جو تم میں ظلم و گناہ کرنے والے ہیں، بلکہ وہ عذاب گناہ گاروں اور ظالموں کو نہ روکنے والوں اور ان کا ساتھ دینے والوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا، کیونکہ جانے رہو کہ خدا بڑا ہی سخت سزا دینے والا ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب تم تھوڑے سے تھے اور تم کو اس زمین پر کمزور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تم پر اچانک جھپٹ نہ پڑیں، پھر اللہ نے تمہیں پناہ دی اور اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھی پاک و پاکیزہ روزی عطا کی تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بنو۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، یعنی اپنی ان تمام ذمہ داریوں کو ادا کرو جو خدا اور رسول نے تم پر عائد کی ہیں، اور خود اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو جبکہ تم اس بات کی برائی کو خوب جانتے بھی ہو، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے مال اور اولاد امتحان لینے کا ذریعہ ہیں، اور اللہ کے پاس اس امتحان میں کامیابی پر دینے کے لیے بڑے سے بڑا اجر موجود ہے۔ اے ایمان لانے والو، اگر تم اللہ کے غصے اور ناراضگی سے بچنے کی فکر رکھو گے تو وہ تمہیں فرقان یعنی وہ نگاہ عطا کرے گا جو حق و باطل کو الگ کر سکے گی، یا تمہیں ایک خاص امتیازی اعلیٰ مقام کا مالک بنا دے گا، اور تمہاری غلطیوں اور برائیوں کو تم سے دور کر کے تمہیں معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تو بڑا فضل و احسان کرنے والا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف وہ لوگ تدبیریں سوچ کر منصوبے بنا رہے تھے تاکہ آپ کو قید کر لیں یا قتل کر ڈالیں یا شہر سے اس طرح نکال باہر کریں کہ آپ زندہ نہ بچ سکیں، تو وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنے منصوبے بنا رہا تھا، تو آخرکار سب کو معلوم ہو ہی گیا کہ اللہ سب سے بہتر منصوبے بنانے والا ہے۔
جب ان کو ہماری آیتیں سنائی جاتی تھیں تو وہ کہتے تھے ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی باتیں ہم خود بنا سکتے ہیں، یہ تو وہی اگلے لوگوں کے پرانے قصے ہیں۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ اے خدایا اگر یہ واقعی حقیقی اور سچی بات ہے اور تیری ہی طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، یا پھر ہم پر کوئی سخت تکلیف دینے والا عذاب بھی لے آ، مگر اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر عذاب اتار دے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان موجود ہوں، اور نہ ہی اللہ ان پر اس حالت میں عذاب نازل کرنے والا ہے جبکہ وہ خدا سے اپنے گناہوں پر معافی مانگ رہے ہوں، مگر اب وہ ان پر عذاب کیوں نہ نازل کرے جبکہ وہ اب مسجد حرام کا راستہ تک روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد حرام کے جائز وارث یا متولی بھی نہیں ہیں۔ اس کے جائز متولی تو صرف صاحبان تقوی یعنی برائیوں سے بچنے والے اور اللہ کے فرائض کو ادا کرنے والے ہی ہو سکتے ہیں، مگر ان میں سے زیادہ تر لوگ علم ہی نہیں رکھتے۔ اللہ کے گھر کے پاس ان لوگوں کی نماز سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے سوا اور کچھ بھی نہ تھی، تو لو پھر اب اپنے اس انکار حق کی سزا کے عذاب کا مزہ چکھو۔ جن لوگوں نے بھی حق بات کو ماننے سے انکار کر دیا وہ اپنے مال کو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکنے پر خرچ کر رہے ہیں، اور وہ ابھی اور بھی خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخر کار یہی کام ان کے پچھتانے اور غم کھانے کا سبب بنے گا۔ پھر وہ مغلوب بھی ہوں گے اور پھر یہ حق کے منکر جہنم کی طرف گھیر گھیر کر لائے جائیں گے تاکہ اللہ پاک لوگوں کو گندے لوگوں سے الگ کر دے، اور پھر تمام گندگی اور برائی کو اکٹھا کر کے ایک دوسرے پر رکھ کر جہنم میں جھونک دے۔ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن اگر وہ پھر ایسا ہی کریں گے جو پہلے کر چکے ہیں تو پھر جو کچھ پچھلے لوگوں کا حشر ہو چکا ہے وہ تو سب کو معلوم ہے۔ تو ان حق کے منکروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ و فساد باقی نہ رہے اور پورا دین اور بندگی صرف اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بلا شبہ اللہ ان کے افعال اور اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو پھر یہ جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست اور حامی ہے، اور وہ کیا ہی اچھا مالک، حامی اور سرپرست و مددگار ہے۔